ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ. آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کی ہوئی تھی. مریضوں سے پیار، مریضوں سے شفقت، مریضوں کی تیمارداری کرنا. اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت جو ہے نا حضور نے خود بیان کیا ہے. حضور نے خود آپ کا رتبہ بیان کیا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خیر و ہادی امتی بعد نبیہا ابوبکر. اس امت میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ جب علی المرتضیٰ فرمائیں اور پھر ہمارے آج کے وہ لوگ کہ جن کو الف سے بے تک نہیں آتی، جن کو مسائل شریعت تک نہیں آتے، جن کو حدیث کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں، مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا صحابہ کرام کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ نوجوان جو سنی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ان خبیثوں کے بیانات، ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کرام کے متعلق بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے شان بیان کر دی، اللہ پاک قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اس کے اندر تفسیر کے اندر جمہور ہے، کئی تفاسیر کے اندر یہ بات نقل ہے کہ اتقا سے مراد ابوبکر صدیق کی شان ہے. اتقا سے مراد ابوبکر صدیق کی ذات مبارک ہے کہ آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے. جب آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہیں، تو یہ شان سیدنا ابوبکر صدیق کی. پھر ترمذی شریف کے حدیث پاک ابو ابی بکر و عمر و شکر واجب علی کل امتی. فرمایا ابو بکر کی محبت، عمر فاروق اعظم کی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک اور مستدرک علی الحاکم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے بعد ابو بکر اور عمر فاروق اعظم کی پیروی کرنا. اور صحابہ کرام نے اسی طریقے سے کیا. ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، عمر فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ بنایا. یہ شان، یہ رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آج ہم ایک واقعہ سنتے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کا آپس میں کتنا پیار و محبت تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. آپ کچھ عرصہ 2-3 دن بیمار رہے، اس کے بعد آپ کی طبیعت کچھ بھلی ہوگی، اچھی ہوگی. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے پیارے بھائی، اپنے پیارے دوست علی المرتضیٰ کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. پیار دیکھیں اور پھر آگے ان کی گفتگو دیکھیں کتنی پیاری. تو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم کے پاس آئے، عمر فاروق اعظم نے عثمان غنی کے پاس. اب یہ تینوں دوست یار جو ہے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں. کس لیے؟ عیادت کرنے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، بندہ خوشی میں تو ہر ایک سے ملتا ہے، پیار کرتا ہے. جو بندہ غمی میں کسی کو یاد کرتا ہے وہی پیار ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کا ارادہ کیا تو گھر تشریف لے گئے. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ اچھی ہوگی اور آپ کے پاس اس وقت مہمان نوازی کے لیے ایک سفید خوبصورت شفاف ستھرا سا پیالہ تھا، برتن تھا. اور اس برتن کے اندر شہد تھا، مکھی جو شہد وہ تھا. اور اس شہد کے اندر ایک کالا سا بال تھا، ایک بال اس شہد کے اندر گرا ہوا تھا. اب یہی کھانے کے لیے تھا اور ادھر سے
حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم سمانے کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ حضرت علی نے کھولا اور آپ کو بٹھایا اور خوش آمدید کہا۔ حضرت علی کا اس وقت جو ہے نا چہرہ خوش ہو اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو جو ہے نا پیار محبت کرتے ہوئے ساتھ بٹھایا، اور جو جتنے صحابہ تھے 4-3 صحابہ وہ صاحب حضرت علی کے بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت علی اس وقت وہ پیالہ لے کر آئے جس کے اندر شہد تھا اور صاف برتن تھا اور اس کے اندر ایک باب تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہ ہم چاروں یار اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس پیالے کے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا یلیق العقل قبل مقالۃ، کہ ہمیں کچھ کھانے سے پہلے کچھ بات چیت کر لینی چاہیے اور اس پیالے کے متعلق ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے نا کہ خوبصورت سفید برتن ہے، اس برتن کے اندر شہد ہے، شہد کے اوپر ایک بال رکھا ہوا ہے، کتنا پیارا ایک منظر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے متعلق اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو جتنے سے سارے صحابہ نے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے عرض کی کہ اے ابو بکر آپ ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور افضل ہیں، آپ سب سے پہلے اس پیالے کے متعلق بیان فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الدین انور من الطست، فرمایا دین اس برتن سے زیادہ روشن ہے، اور فرمایا وذکر اللہ تعالی احلی من الاصل، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کیونکہ برتن کے اندر شہد تھا نا، تو کیا فرمایا اللہ کا ذکر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا اس کے اندر بال بھی تھا، اور فرمایا والشریعت ادق من الشعر، فرمایا شریعت اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یقیناً دین جو ہے نا خوبصورت روشن دین ہے، اس دین نے ہمارے لیے کئی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس دین کی برکت سے آج ہمیں بڑا نوازا جا رہا ہے، تو دین خوبصورت روشن ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کا ذکر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو یقیناً اللہ کا ذکر جو ہے نا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب اللہ کا ذکر میٹھا ہے جو کرے گا اس کو مٹھاس حاصل نہیں ہوگی، اس کا دل چمکے گا نہیں، اس کا چہرہ نورانی نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر انوار و تجلیات نازل نہیں ہوگی، یقیناً نازل ہوگی، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے نا شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور شریعت بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور جی 80 بڑی سمجھتے ہیں شریعت نو، مولوی کی سمجھنا نہیں ہے نا، تھوڑی سی بات ہوئی اور جی سانو بڑی حدیث آنی ہے، بڑی آیت آنی ہے، بڑا کچھ آنا ہے، اور ابو بکر صدیق فرمانے بال سے زیادہ شریعت باریک ہے، اور ہم دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں آ رہا، ہمیں فاتحہ شریف کا ترجمہ نہیں آ رہا، اور ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے اپنے آپ پر نظر غور کریں، چاہے اگرچہ کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی بات نہ کریں جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ شریعت باریک ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جا کے سمجھنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ دین نور ہے، دین میں روشنی ہے، دین میں برکت ہے، لیکن شریعت میں آسانی نہیں ہے، شریعت سمجھ کر آسانی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے لب کشائی کی اور آپ نے اس برتن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، آپ نے شاہ فرمایا الجنت انور من الطست، فرمایا جنت اس برتن سے بھی زیادہ روشن ہے، کیونکہ وہ برتن سفید تھا، خوبصورت شفاف برتن تھا، تو فرمایا الجنت انور من الطست، کہ جنت اس برتن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اب ظاہر سی بات عمر فاروق اعظم نے تو کیسے جنت دیکھی، ابھی تو دنیا میں آنا، کیوں؟ کیونکہ حضور نے ان کو بیان فرمایا ہوا، حضور نے جنت کی خوبیاں بیان کی ہوئی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا، جنت اس برتن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ آگے فرمایا وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْأَصْلِ، اور جنت کی نعمت اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کتنی میٹھی شہد، کتنا میٹھا ہوتا ہے، یہ آپ ایک تجربے کی طور پر بات ہے، آپ ایک ہفتہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ شہد کھانا شروع کر دیں، آپ جو ہے نا اس چیز کے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز میٹھی ہونا جو ہے، آپ کہیں گے یار مجھے شہد چکھاؤ،
بس اس کے علاوہ آپ کو نہیں چاہیے. اگرچہ میں نے تھوڑا بہت تجربہ کیا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، شاید اللہ کی ایک پیاری نعمت ہے کہ اس کو آپ کھانا شروع کرو گے نا آپ اپنی زندگی میں اس کو چھوڑ ہی نہیں پاؤ گے. اگرچہ مہنگا ہے آپ ان کو یار لے لیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، یہ اتنا میٹھا اتنا پیارا ہوتا ہے. لیکن فرمایا جنت کی نعمت اس شے سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور آگے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور پل صراط اس بات سے زیادہ باریک ہے. سید عمر فاروق اعظم نے اس برتن کا نقشہ کھینچا. اب غور کریں، پل صراط سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے لیکن بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز کس طرح گزرے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہم توبہ کریں، توبہ کر کے پاک حسن سے پیار کرتے جائیں، حضور کی عزت پر قربان ہوتے جائیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ ایمان ہے. نمازیں پڑھتے رہیں. آگے حضرت عثمان غنی کی باری آئی. وہ برتن صاف تھا، اس کے اندر شہد تھا، ایک کالا بال تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا القرآن انور من التصدیق، کہ قرآن اس سفید برتن سے زیادہ روشن ہے، قرآن اس سفید برتن سے زیادہ پیارا ہے. اور فرمایا وَقِرَاءُهُ أَحْلَى مِنَ الْأَصْلِ، اور قرآن پاک کو پڑھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے، آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے آپ اتنی زیادہ برکتیں ملتی جائیں گی، اور اتنا زیادہ بندے کا دل کرتا ہے یار اس کو پڑھتا جائیں. کئی قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے، بندہ ہاتھ مار کے سننے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ مٹھاس ہے. آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، ایک آیت روزانہ پڑھیں، اس کے بعد 2 آیتیں، 1 رکوع، 1 سپارہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو ایک مٹھاس ملتی جائے گی. آپ کا جو جسم ہے نا بھاری پان ہے، آپ کے جسم کے اندر بھاری پان ایٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا. آپ اپنے اندر ہلکا محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر ایک مٹھاس آ گئی، آپ کا دل نور ہو گیا قرآن کی تلاوت سے. تو قرآن کی تلاوت یہ شے سے زیادہ میٹھی ہے. اور آگے فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور قرآن پاک کی تفسیر یہ بات سے زیادہ باریک ہے. قرآن کا ترجمہ ابھی پڑھا ہے لیکن قرآن کی تفسیر ہر بندہ نہیں کر سکتا، سمجھ آئے؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا بات سے زیادہ باریک ہے. اب ایک شخص تھا، ایک بظاہر عالم تھا، میں اس کو سن رہا تھا، تو اب اس کی داڑھی بھی نارمل تھی اور اپنے آپ کو بڑا موٹیویشنل لیکچرار کہہ رہا تھا. اب اس کی بات سنیں. اب وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی بھی مولوی کا ترجمہ پڑھتے رہیں، کسی نے بھی ترجمہ کیا ہے نا کسی عالم نے، چاہے کسی بھی فرقے سے، آپ اس کے قرآن کا ترجمے کو پڑھتے رہیں، سارے ترجمے پڑھ دیں اور آپ قرآن کا ایک ترجمہ اس کو سلیکٹ کریں، اس کو پڑھتے رہیں، آپ سب سے بڑے عالم بن جائیں گے. کیا بات کی کہ قرآن کے ترجمے کو پڑھتے رہیں بڑے عالم بن جائیں گے. یہ سب سے غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمے پڑھنے سے آپ کو برکت تو ضرور ملے گی، آپ کو اللہ کے کلام تو سمجھ آئے گا، لیکن آپ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی پر صحیح معنوں میں نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ تفسیر نہ پڑھیں. اور تفسیر جو ہے نا بات سے زیادہ باریک ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب ایک بندہ جو ہے نا کس کو نہ پڑھے، صرف ترجمے کو پڑھتا رہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اب نماز قائم کر پائے گا؟ جو آج ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس طرح کون پڑھے کرے گا؟ نہیں کر پائیں گے، زندگی بھر نہیں کر پائیں گے جب تک کہ تفسیر نہ پڑھائیں. اور تفسیر کیا ہے؟ اللہ کا پیارا فرمان. تفسیر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری حدیث. تفسیر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کا پیارا فعل، پیارا کام، یہ تفسیر ہے. صحابہ کرام کا عمل، یہ تفسیر ہے. اور اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے قرآن صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے قرآن کی تفسیر بہت باریک ہے. جب بھی قرآن کی آپ پڑھیں ترجمہ، ساتھ میں تفسیر پڑھیں. اعلیٰ فرماتے ہیں بغیر تفسیر کے ترجمے کو پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو تفسیر کے بغیر سمجھ نہیں آتی. ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے لیکن تفسیر کے بغیر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گی. اور حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان سنیں، اس کے بعد ہم بیان اختتام کرتے ہیں. اب چاروں خلفاء نے بیان کر دیا ایک نقشہ، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، کیونکہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس ایک صاف سفید
खूबसूरत बर्तन था, उस बर्तन के अंदर शहद था और शहद के अंदर एक काला बाल था। तो हजरत अली मुर्तजा की जब बारी आई ना, तो आपने हाथी कर दिया, आपने कमाल ही कर दिया और बड़ा प्यारा नक्शा खींचा कि किस तरह किसी प्यारों से मोहब्बत की जाती है, किस तरह किसी प्यारों से मोहब्बत की जाती है। अब वो प्यारे कौन आए हुए थे हजरत अली के पास? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी। अब हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जब बारी आई तो आपने फरमाया वदैफ़ु अनवर मिन अत-तस्म, मेरे ये प्यारे मेहमान इस बर्तन से ज्यादा रोशन है। वो मेहमान कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। मेहमान कौन थे? उमर फारूक आज़म। मेहमान कौन थे? अली, उस्मान गनी। तो हजरत अली ने फरमाया मेरे ये मेहमान इस बर्तन से ज्यादा खूबसूरत है। और फरमाया फरमाया इन मेहमानों का जो कलाम है वो शहद से ज्यादा मीठा है। हजरत अली ने कितना खूबसूरत नक्शा किया, क्योंकि उन्होंने कितनी प्यारी बातें की ना। हजरत अबू बकर ने कितनी प्यारी बातें की, हजरत उमर फारूक आज़म ने प्यारी बातें की, उस्मान गनी ने प्यारी बातें की। तो हजरत अली ने जाहिर सी बात एक नक्शा खींचना था, तो फरमाया वदैफ़ु कलाम दैफ़ी अहला मिनल असली, मेरे इन प्यारे मेहमानों का कलाम जो है ना शहद से ज्यादा मीठा है। और आगे फरमाया वक़ल्बुहु अदक्कु मिन शारी, और इनका जो कल्ब है, इनका दिल है, वो जो है ना बाल से ज्यादा बारीक है, बाल से ज्यादा नरम है, बाल से ज्यादा नाजुक है। ये दिल उनके नरम, हजरत अली ने देखा उनके दिल को भी जांच ली। तो अब कौन हो सकता है जो इस तरह शान घटाए? तो ज़ाहिर सी बात है ये शान, ये रुतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया। ये प्यार मोहब्बत था, ये आपस में लगाव था, आपस में एक अच्छा ताल्लुक था जो आज दुनिया तक कायम है। अगर सहाबा किराम का अहले बैत का आपस में ताल्लुक ना होता दीन पहुंचता? समझ आई? तो दीन नहीं पहुंच पाता। ताल्लुक था, कायम रहा, आज मकाम देखिए शरीयत और दीन एक दुनिया पर फैल रहा। तो अल्लाह ने ये मकाम, ये रुतबा सहाबा व अहले बैत को अता किया है और उनका आपस में लगा हुआ है। हम भी कभी बैठक में बैठे, मजलिस में बैठे, कहीं पर जाना हो, इस तरह को कोई नक्शा खींच के अच्छी बातें करना नहीं, ना कि ये है कि हुकूमत की, गली मोहल्ले वालों की बुराइयां शुरू कर दें। कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, सीधी सी बात, आपको बुराइयां करने से कुछ नहीं मिलेगा। गुनाह आ जाएंगे, बहुत सारे गुनाह आ जाएंगे, किसी की बुराई करके आपको कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छी बात करें यार, हदीस की, कुरान की, कोई जो अच्छी बातें हैं वो क्या करें, दिल खुश होता है इससे, आपस में प्यार मोहब्बत लगाव बढ़ता है। जिस तरह हजरत अली ने एक बात करके प्यार मोहब्बत को और ज्यादा वाज़ेह कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला गनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। आमीन।